اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ عقل مندوں کے لیے جو ہے وہ نشانیاں ہیں، زمین اور آسمان کے اندر بھی، کائنات کی ہر چیز کے اندر بھی۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو دن رات اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارے ہاں عقل کا معیار اور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عقل کا معیار اور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جتنا دنیا داری زیادہ کماتا ہے وہ شاید عقل مند ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جو آخرت سوار گیا عقل مند تو وہی ہے جس نے اپنے رب کو یاد کیا اور دوزخ سے بچ گیا اور جنت تک پہنچ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحیح عقل مند بندہ وہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے عقل مندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو بیان فرمایا کہ عقل مند لوگ کیا دعا مانگتے ہیں اور دنیا دار بندہ کیا دعا مانگتا ہے۔ اب ذرا ان دعاؤں کو دیکھیں کہ ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں اور رب جنہیں عقل مند کہہ رہا ہے وہ عقل مند لوگ کیسی دعائیں مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں پہلی دعا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ۔ عقل مند یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب جسے تو نے جہنم کے اندر داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، تو نے اسے رسوا کر ڈالا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے۔ یہ ان کی پہلی دعا ہے کہ مطلب کیا ہے کہ پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، کیونکہ جسے تو جہنم کے اندر داخل کر دے گا اس کا تو ظاہر ہے اس کی تو سارا کچھ ہی اس کا خراب ہو گیا، اس کے تو جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا، آخرت کے اندر تو اس کا سارا کباڑا ہی کباڑا ہو چکا ہے۔ ٹھیک، وہ تو ذلیل اور رسوا ہو گیا ہے جو جہنم کے اندر چلا گیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کیونکہ مددگار تو کوئی نہیں ہوتا، تو پروردگار ہمیں ظالموں میں سے نہ بنا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم ظالم بن کے تیرے سامنے کھڑے ہوں اور تو جہنم کے اندر ہمیں ڈال دے اور ہمارے پھر کون سننے والا ہوگا۔ یہ ان کی پہلی دعا ہے۔ دوسری دعا کیا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے ایک پھکارنے والے کی آواز کو سنا، ینادی للایمان، جو ہمیں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، ہم نے اس کی بات کو سن کر ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پروردگار ہمارے بس میں کیا تھا، ہم نے جیسے ہی ایک آواز دینے والے کو سنا کہ جو کہہ رہا تھا کہ بھائی اپنے رب پر ایمان لے آؤ، یعنی اس سے مراد حضور کی ذات ہے کہ تو نے اپنے محبوب کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، سب نبیوں نے آ کے کہا بھی اپنے رب پر ایمان لاؤ، تیرے محبوب نے آ کے بھی یہی آواز دی ہے، یہی دعوت دی ہے، ہم نے تو تیرے محبوب کی آواز کو سن کے، تیرے محبوب کی دعوت کو سن کے لبیک کہہ دیا ہے، ہم تو تیرے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ اب کیا ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ٹھیک ہے نا جی، ہم نے تو تیرے محبوب کی آواز سن کے، تیرے محبوب کی دعوت کو سن کے ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، خطا ہر بندے سے ہو جاتی ہے، گناہ گار تو ہم ہیں ہی صحیح، تو پروردگار ہماری دعا یہ ہے کہ فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو مٹا دے۔ ٹھیک ہے، اور وتوفنا، تیسری بات یہ ہے، مال ابرار، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما۔ ٹھیک ہے جی، یہ دعا ہے عقل مند لوگوں کی۔ اب ہم اپنی دعاؤں کو دیکھ لیں کہ دن رات کے اندر ہماری دعائیں کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد ہم سب سے زیادہ کیا مانگتے ہیں؟ ٹھیک ہے، صحت، تندرستی، رزق اور روزی، بس۔ کسی بندہ پوچھ رہا تھا سادے بندے سے، ہاں بھی سنا، انہوں نے کہا جی شکر الحمدللہ رب نے صحت دی ہوئی ہے، روزی بھی ملی ہوئی ہے، بس رب کا لک کرم ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ نہیں، صحت کا مل جانا یہ کوئی جو ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، روزی کا کشادہ ہو جانا، کھلی ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ صاحب ایمان کی جو فکر ہے نہ وہ صحت پر ہوتی ہے، صاحب ایمان کی فکر نہ تو روزی روٹی پر ہے، صاحب ایمان کی فکر صرف اور صرف یہی ہوتی ہے کہ مالک کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر کے ہمیں ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر فرما دے۔ ٹھیک ہے نا، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بزرگ آئے ان کو ملنے کے لیے، تو وہ رو رہے تھے،
تو انہوں نے کہا جناب جنید بغدادی کو کہنے لگے آپ رو کیوں رہے ہیں، کہ گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ انہوں نے ایک تنکا اٹھا کے کہا یار رب کی رحمت کے سامنے گناہ کی حیثیت تو تنکے کے برابر بھی نہیں ہے، اس کی رحمت کے سامنے گناہوں کی حیثیت ایک تیلے کے برابر، تنکے کے برابر بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں صرف اس لیے رو رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مالک میرا جب خاتمہ ہونا وہ ایمان پر ہو جائے، پھر اگلے منازل کی خیر ہے وہ تو کرم فرما ہی دے گا۔ دیکھ لیں ہماری ساری زندگی کے اندر صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ ہم پیسہ اکٹھا کر لیں، ہم جناب صحت تندرستی کے ساتھ زندگی گزار لیں، ہمیں بیماری کوئی نہ لگے، پھر ہم سمجھتے ہیں سب خیران ہے۔ حالانکہ یہ ہماری دعائیں ہیں، چھوٹے لوگوں کی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑے لوگ جو دعا مانگا کرتے تھے، رب نے بڑے بڑے لوگوں کی دعا کو قرآن بنا کے جو ہے اپنے قرآن کے اندر نازل فرما دیا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ ان کی دعائیں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قرآن بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا دعا مانگی؟ کہتے پروردگار ایک تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، دوسرا ہماری برائیوں کو مٹا دے، اور تیسرا ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، ٹھیک ہے۔ یار رب خود کہہ رہا ہے کہ تم نیک لوگوں کے ساتھ مل کر رہو، اسی اندر فائدہ ہے۔ ہماری دوستی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو دنیا دار کا ٹھگ ہوگا، چور ہوگا، بے ایمان ہوگا، جتنا زیادہ لچا لفنگا ہوگا، بدماش ہوگا، ہماری یاری سب سے زیادہ اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ہماری کوشش ہوتی ہے بھی کسی لچے لفنگے کے ساتھ یاری لگا کے رکھو، کیونکہ کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ مولوی کے ساتھ ہماری یاری لگ نہیں سکتی ہے، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ مولوی نے کام نہیں ہے نہ تھانے جانا ہے مولوی نے، ٹھیک ہے جی، نہ اس نے پیسے ادھارے دینے ہیں کیونکہ اس کو خود نہیں ملتے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب یہ کہ دنیا داری کے فائدے کے اندر تم ظاہر ہے ہم سمجھتے مولوی بیچارہ ہمارے کس کام آ سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ مولوی کام آئے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک مولوی گزرے گا، ایک بندہ اسے دیکھ کے کہے گا، انہیں کہا جناب آپ نے مجھے پہچانا؟ مولوی صاحب کہیں گے نہیں، آج کون کسی کو پہچانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید کہتے نا کہ اس دن تو حالت یہ ہوگی ماہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، فرمایا لوگ ایسے ہوں گے جیسے نشے کی حالت میں ہوتے ہیں، حالانکہ نشہ ہوگا نہیں، لیکن رب کے جلال کی وجہ سے ہوگا ایسے جیسے نشہ ہی کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کی حالت یہ ہوگی۔ مولوی صاحب کہیں گے جی میں نے آپ کو نہیں پہچانا، وہ اپنی نیکی چھوٹی سی نیکی یاد کروا کے کہے گا کہ جی میں نے آپ کو وضو نہیں کروایا تھا، فرمایا ہونا ساری زندگی ایم پی ہے ایم پیچھے دوڑتا رہتے، ہونے کا وضو یاد آ گیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے، اس کو نہ تو ایم این اے کی یاری یاد آئے گی، نہ ایم پی اے کی یاری یاد آئے گی، نہ ڈیرے دار کی یاد آئے گی، آئے گا تو ایک مولوی کو وضو کروانا یاد آئے گا، جناب میں نے آپ کو وضو کروایا تھا ذرا مہربانی کرے نا۔ پھر مولوی بھی تو مولوی ہوگا نا، اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرے گا پروردگار تیرے محبوب کے مولوی کو اس نے وضو کروایا تھا، مہربانی فرمانا، ٹھیک ہے نا۔ نیک بندوں کی یاری بندوں کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ وہ آپ نے سنا نا وہ بڑا مشہور واقعہ 100 قاتلوں والا ہے، 100 بندوں کو جس نے قتل کر 99 قتل کیے تھے، تو ایک بندے کو جا کے ملا، اس نے کہا جی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا نہ تیری توبہ تو ہونی قبولی کو نہیں ہونی، انہوں نے کہا چل پھر ہونی کوئی نہیں، پھر 100 پوری نہ کر دیجیے، ٹھیک ہے نا جی۔ انہوں نے کہا 100 کی گنتی تو پورا کرے، کام تو انجی خراب ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا جی، ویسے ہی ویلا کام تو بیڑا گھر کو وہی پڑا ہے، 99 صحیح تو تھے ہو صحیح، کوئی یہ تو نہ آخر ایک چھوڑ کے چلا گیا سی، ٹھیک ہے نا جی۔ 100 پورے کر کے ایک عالم کے پاس آیا، یہ حدیث پاک کے لفظ ہے، ایک عالم کے پاس آیا، اس نے کہا جی میں نے 100 قتل کر دیے، اب آپ بتائیں کیا کر سکتا ہوں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا جناب کون تیری توبہ کے اندر جو اور تیرے رب کے درمیان کون آ سکتا ہے، ہو سکتی ہے تیرے توبہ؟ انہوں نے کہا جی طریقہ بتا دے، فرمایا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے دور ایک چھوٹی سی بستی ہے، وہاں چلا جا، وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں، فاعبد اللہ معہم، ٹھیک ہے، یعبدون اللہ فاعبد اللہ معہم، وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو بھی ساتھ ان کے ساتھ جا کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ تیری بخشش فرما دے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھیں 100 قاتلوں کو بخشش کا جو نسخہ بتایا گیا وہ یہی ہے کہ نیک بندوں کے ساتھ مل جائے، ٹھیک ہے۔ نیک سے مراد علماء بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے دماغ کے اندر پہلے گند بڑا ہوتا ہے، نیک سے مراد صرف پیر ہی ہوتے ہیں، ٹھیک، جب نیک کی بات آئے گی نا ہمارے دماغ کے اندر صرف ایک ہی پیر نظر آئے، ہمیں وہ پیر ہمارے دماغ کے اندر گھومنا شروع کر دیتا ہے، ہاں پیر سے بڑا نیک کون ہوتا ہے؟ پیر سے مراد علماء ہی ہوتے ہیں، نیک سے مراد صرف علماء ہے۔ قرآن مجید نے کسی جگہ پہ پیر کی تعریف نہیں کی ہے، لیکن قرآن نے ہر جگہ عالم کی تعریف ضرور کی ہے، ٹھیک ہے۔ انما یخشى اللہ من عباد العلماء، فرمایا کہ سب سے بڑے جو پیر ہیں نا وہ علماء ہے جو رب سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنا یوسف علیہ السلام کی دعا دیکھیں، جب آپ تخت پہ بیٹھ گئے، والد کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی، بعد میں عرصہ گزرتا گیا، تخت پہ بیٹھنے کے بعد آپ نے دعا مانگی، فرمایا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہا میرے مالک تو نے بادشاہی بھی دے دی ہے،
خواب کے سلسلے کے اندر بھی تو نے میری رہنمائی فرمائی ہے، دنیا جہان کی نعمتیں مل گئی ہے، اب آخری خواہش ہے کیا؟ توفانی مسلمہ، ایک تو ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، اور دوسرا کام کیا ہے؟ الحقنی بالصالحین، مالک مجھے نیک لوگوں کے ساتھ بھی ملا دے۔ یار نبی ہو کہ یہ دعا مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے الحقنی بالصالحین کہ میرے مالک مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ اور یہی وجہ کہ آپ نے وصیت کی تھی کہ پروردگار جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا، اور آپ نے باقاعدہ اپنے بعد والوں کو وصیت فرمایا جب میں یہاں سے وصال ہو بھی جائے میرا، جب یہاں سے تم بنی اسرائیل والے یہاں مصر سے نکل کے جانا، مجھے ساتھ لے کے جانا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکال کے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی قبر بنائی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت آیا نا تو انہوں نے دعا کیا مانگی؟ کہا پروردگار میری دعا یہ ہے کہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے، کیونکہ بیت المقدس تیری عزت اور عظمت والی جگہ ہے، تاکہ جہاں سے میری بیت المقدس پر نگاہ پڑ جائے بس اتنا قریب مجھے کر دے، پھر وہاں پہ مجھے موت عطا فرما۔ تو اس کا مطلب یہ نیک بندوں کے ساتھ اپنی قبر بنوانا۔ اگر ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ کوٹھی بن سکتی ہے نا، ٹھیک ہے نا جی، ہمیں بڑے چودھری کے ساتھ ہماری کوٹھی ہونی چاہیے، میں اتنی فکر اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر نیک بندے کے ساتھ اگر قبر بن گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک بندے کے صدقے قبر آسان کر دے گا۔ دیکھیں نا جی، یہ آپ سنتے رہتے ہیں اکثر بھی، حافظ قرآن 7 بندوں کو لے جائے گا، عالم دین جو ہے وہ پورا قبرستان بخشوا لیتا ہے۔ اب پورے قبرستان کے اندر اس کے رشتہ دار تھوڑی ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ، حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عالم کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ عالم دین اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا، جس قبرستان کے اندر عالم دین سو رہا اور اب سارا قبرستان بخش دیتا ہے۔ ہماری نظر میں مولوی ہے نا، ویلا، ٹھیک ہے نا، کام ہی کوئی نہیں اسے۔ فرمایا کہ یہ رب کی بارگاہ میں عالم دین کا مقام یہ ہے کہ جس قبرستان کے اندر عالم دین کو سلایا جاتا ہے، فرمایا سارا قبرستان ہی بخشا جاتا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ میں جس قبرستان سے گزر جاؤں سارا قبرستان رب بخش دیتا ہے۔ آپ ایک قبر پہ کھڑے ہو گئے، حضرت مجدد الفسانی، جب آپ اپنے اس قبر پہ کھڑے ہو رہے، قبر پر عذاب ہو رہا تھا، وہیں پہ آ کے کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے ہوئے واپس چل پڑے۔ تو لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا نا وہ قبر کے اندر ہو رہا تھا عذاب، تو میں آ کے اوپر کھڑا ہو گیا ہوں، میں چیک کر رہا تھا کہ میں عالم ہوں کہ نہیں۔ کوئی نہیں سمجھے نا گل؟ میں چیک کر رہا تھا میں کہ میں عالم ہوں کہ نہیں، کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے کہ عالم دین، میرے رب کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ جہاں سے میں گزر جاتا ہوں وہ بندہ بخشا جاتا ہے۔ تو قبر کے اندر کیونکہ عذاب ہو رہا تھا، میں گزرا نہیں، میں اس کے اوپر ہی آ کے کھڑا ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے ہی میں اس کے قبر کے اوپر آ کے کھڑا ہوں، رب نے فرمایا میرا نیک بندہ قبر کے اوپر آ گیا، اب عذاب یہاں سے اٹھا لو۔ تو مجھے بھی پتہ چل گیا کہ میں عالم دین ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو عقل مند لوگ ہیں وہ یہ دعا مانگتے ہیں، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، کہ اے پروردگار ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے پروردگار، دیکھیں یہ چوتھی پانچویں دعا ہے، فرمایا اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، ہمیں وہ بھی سب کچھ عطا فرما جو تو نے اپنے رسول کے ذریعے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تیرا وعدہ ہے نا میں تمہاری مدد کروں گا، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہمیشہ غالب رہو گے، ہمارا تو ایک وہ وعدہ پورا فرما، تو نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تو اپنے محبوب کے ذریعے ہمارے گناہ بھی بخش دے گا، وہ بھی وعدہ پورا فرما، تو نے یہ بھی وعدہ کیا تھا تم ایمان لے آؤ میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا، اب کرم فرما کیونکہ تو نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، تو فلہذا اب مہربانی فرما اپنا وعدہ پورا کر، جنت والا وعدہ بھی پورا کر، بخشش والا وعدہ بھی پورا کر، تیرا کرم ہے، تیری آواز تھی کہ مطلب ہے کہ تم ایمان لے آؤ میں تمہیں بخش دوں گا۔ امام شرانی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک کے اندر فرمایا نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ فرمایا تم جانتے ہو لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں، مسلمان گناہ کیوں کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں مسلمان گناہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ رب نے فرمایا کہ بخش دوں گا۔ بات سمجھے؟ مسلمان اس وجہ سے گناہ کرتا ہے، ڈھیل کا فائدہ نہیں اٹھاتے، جس طرح ہمیں جنازے کی دعا یاد نہیں تو ہم قل اللہ سے کام چلا لیتے نا، ڈھیل کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا بھی میں گناہوں کو بخش دوں گا، فرمایا اسی ڈھیل کا فائدہ اٹھا کر مسلمان گناہ کرتا ہے۔ فرمایا ایک گناہ ہے جو رب نہیں بخشے گا، مسلمان نہیں کرتا، کون سا؟ فرمایا وہ شرک ہے۔ رب نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، فرمایا ویغفر ما دون ذلک، فرمایا شرک میں معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ
جو کچھ ہے میں کریم ہوں، کرم فرمانے پہ آؤں تو میں معاف کر سکتا ہوں۔ میں رب نے فرمایا میں شرک معاف نہیں کروں گا۔ ساری امت مسلمہ کبھی شرک نہیں کرتی، باقی سارا کوئی کر لیتی ہے، یعنی ٹھیل کا فائدہ اٹھا لیتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ رب نے فرمایا میں بخش دوں گا۔ ہاں اگر رب یہ فرما دیتا کہ میں کوئی گناہ بھی نہیں بخشوں گا، نہ قتل بخشوں گا، نہ زنا بخشوں گا، نہ چوری بخشوں گا، نہ ٹھگی بخشوں گا، نہ شراب بخشوں گا، کوئی گناہ نہیں بخشوں گا، میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ امت گناہ کر جاتی۔ ہاں رب نے جس گناہ سے منع کیا نا کہ یہ نہیں بخشوں گا، یہ امت نہیں کرتی۔ جہاں سے فرمایا بخش دوں گا، فرمایا وہاں پہ سارے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ صرف اس ڈھیل کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نیک لوگ یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اے ربنا واتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے مالک ہمارے ساتھ اپنے محبوب کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے تو نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے ہمیں وہ بھی عطا فرما، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا بھی نہ کر، قیامت کے دن ہمیں رسوا بھی۔ ظاہر ہے وہاں پہ اب دیکھیں نا، بندہ شریکے کے اندر کھڑا ہو نا تو بندے کی کوشش ہوتی ہے یار اگر کوئی بندہ آ بھی جائے تو اسے کہتے ہیں میاں یہاں کوئی بات نہ کر، تیری مہربانی کر لے جو مرضی کر لی، ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں 4 بندے دیکھنے والے ہیں، تو وہاں پر تو بہت بڑا شریکہ اکٹھا ہونا ہے، وہاں پر تو نوح علیہ السلام کی امت نے بھی ہونا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کی امت نے ہونا ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، وہاں تو بہت بڑا شریکہ اکٹھا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ظاہر ہے تو وہاں پہ جو ہے بات صرف امت کی نہیں ہوگی، بات تو نبیوں کی ہوگی۔ اگر امت اگر تکلیف میں آتی ہے تو پھر دوسرے بھی تو دیکھ رہے ہوں گے کہ امت مصطفیٰ تکلیف میں آئی گئی ہے، فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا کرم فرماتے ہوئے سب سے آخر میں بھیجا ہے اور سب سے پہلے حساب لے کے جلدی جلدی فارغ کر دے گا۔ یہ امت مصطفیٰ کا اعزاز ہے، تاکہ ایک تو قیامت کے دن کی جو سختی ہے وہ زیادہ برداشت نہ کرنی پڑے۔ سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ حضور کی امت کا ہوگا، ہمارا ہوگا، اس کے بعد جا کے پچھلے انبیاء کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس وجہ سے تاکہ کوئی 50,000 سنۃ مما تعدون، فرمایا 50,000 سال کا دن ہے، ساری دیہاڑی کھڑے رہیں گے، کہاں جائیں گے؟ فرمایا یہ محبوب کی امت ہے، ان کو پہلے پہلے ٹپا دو، ٹھیک ہے نا، ان کی پہلے ہی بخشش کر دو، یا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ مطلب یہ کھڑے رہے، تو ظاہر لاڈ لے کے پھر ناز تو اٹھائے جاتے ہیں نا، تو جب محبوب لاڈ والا ہے تو پھر امت تو پھر ساتھ ہی ہے نا پھر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عقل مند یہ دعا مانگتے ہیں لا تخزنا یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی تمام امتوں کا جو حساب کتاب ہے وہ قیامت پر رکھ دیا گیا ہے، اس امت کا حساب کتاب قبر کے اندر بھی رکھ دیا گیا ہے۔ میں اگر کسی کو پولے بھی پڑھنے ہوں گے نا وہ قبر میں اکیلے اکیلے کھا لے گا، جب باہر اٹھ کے آئے گا تو کم سے کم گناہ سے نکل چکا ہوگا، پھر جنت میں چلا جائے گا۔ یہ جو پولوں کا انتظام رب نے قبر کے اندر کیا وہ بھی صرف اسی وجہ سے کیا، یہ معاذ اللہ کا کرم ہے۔ لیکن کمرے میں اندر بڑھا کے چاہے جیسے مرضی لتر پھیر لو اتنا محسوس نہیں ہوتا، چوک میں کھڑا کے لتر بندہ پھیرے تو پھر ذرا بےزتی محسوس ہو جاتی ہے۔ اور میں اسی وجہ سے ہم نے قبر کے اندر بھی پولوں کا انتظام اس لیے کر دیا ہے تاکہ یہیں سے سارا حساب کتاب کر کے جب قیامت کا دن آئے تو رب فرمایا میرے محبوب کی امت ہے بڑی نیکوکار ہے، یہ پتہ کوئی نہیں کہ پیچھے سے پولے کھا کے آ رہی ہے، میں اس لیے پولے کا انتظام کر دیا تاکہ آگے بخشش کا انتظام فرما دے۔ آگے فرمایا انک لا تخلف المیعاد، فرمایا محبوب یہ عقل مند یہ لوگ بھی بات کرتے ہیں میرے مالک تو اپنے بندوں سے وعدہ خلافی نہیں کرتا، جو تو نے اپنے محبوب کے ساتھ وعدے کر رکھے ہمارے وعدے پورے فرما۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔